مکہ پر موجود ہے میرے دوستو کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے حج میں ملاقات کی. حضرت عبداللہ ابن عباس مکے کے رہنے والے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ جس جگہ پر جو صحابی گیا وہ لوگ اسی کے نظریے کے ماننے والے ہو گئے. احکام فرو میں عقیدہ تو وہی ہے, فرو میں اجتہادی مسائل میں. حضرت ابن عباس مکہ کے رہنے والے, طائف اور مکہ. حضرت زید بن ثابت مدنی ہے. حضرت زید بن ثابت بولے مدنی ہے. تو حضرت زید بن ثابت اور کچھ اہل مدینہ ان کی ملاقات حرم کے اندر, توجہ سنیے گا, حرم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئی. السلام علیکم. کہا جی وعلیکم السلام. کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا پوچھئے. کہ اگر عورت طواف زیارت کر لے اور ابھی اس نے طواف ودا نہیں کیا اور اس کے قافلے کے جانے کا وقت آ گیا ہے اور اسے حیض آ گیا, تو وہ طواف ودا اس پر رہے گا یا نہیں رہے گا؟ وہ طواف ودا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں, ضرورت نہیں کرنی, نہ کرے. وہ آدمی وہاں سے اٹھا حضرت زید بن ثابت کے پاس گیا جو مدینے کی فقیہ ہیں. ان سے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے, اور ان کے ساتھ اہل مدینہ سارے موجود تھے. انہوں نے کہا جی پوچھیے. کہا جی ایک عورت ہے اس نے طواف زیارت کر لیا, یہ بخاری میں ہے, ان کو اور کچھ نہیں آتا. وہ کسی نے کہا نا بے عشق محمدی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے, بولو آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. ایک بچہ مجھ سے پوچھنے کا اس شعر کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بخار کے اندر باولا ہو جاتا ہے. بخار میں بندہ باولا ہو جاتا ہے. پانی دو, ماں کہتی شربت پی, نہیں پانی دو. ماں کہتی بیٹا دوائی کھا, نہیں پانی دو. ماں کہتی بیٹا روٹی کھا, بولے نہیں پانی دو. اس کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے. بخار میں سوئی ایسا ہی ہے نا. تو اسی لیے جو حضور کی محبت کے بغیر بخاری پڑھتے ہیں ان کی سوئی ایک ہی جگہ اٹک جاتی ہے. رفع دین کرو, رفع دین کرو. ہم نے کہا آگے بھی تو تمہاری مذہب کے خلاف باتیں آ رہی ہے, کہ نہیں رفع دین کرو. تو اس لیے شاعر نے کہا تھا کہ آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. اور جب بخاری آتی ہے تو سوئی اٹک جاتی ہے. بخار آتا ہے تو سوئی, توجہ سمجھ رہے ہیں میری بات. تو ایک نفسیاتی اس نے تجزیہ کیا, طبی تجزیہ. کیا طبی تجزیہ کیا مزاج کا, کہ جس طرح بندے کو اگر جسمانی بخار آئے تو یہ حال ہوتا ہے, اور جس کو روحانی بخار آئے تو پھر وہ بھی بنتا ہے وہ. اب اس حدیث پاک کو آپ دیکھیے توجہ کے ساتھ, تحقیق کے ساتھ. الفاظ سخت میرے طرف رہنے دیجیے گا, کیونکہ آپ ان کو نہیں جانتے, میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. اس لیے کچھ سخت الفاظ ان کی میں ذرا ٹھیک کرنے کے لیے بول رہا ہوں. لیکن جو دلائل میں دے رہا ہوں اس طرح توجہ رکھیے گا. دلائل میں دے رہا ہوں. کل کو اگر یہ جانے کے بعد کہ آپ کے شاہ صاحب نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا وہ تو ان کا مزاج تھا, جو دلیل کہی تھی وہ آپ نے سنی, یہ آپ کا کام ہے. صحیح ہے. کیونکہ جب یہ حضور کے علم کے بارے میں بکواس کریں, سرکار کی شان کو گھٹائیں, میں ان کو ادب سے یاد کروں, تو یہ میرا مزاج ہے. میرے لیے ان کی, میری زبان میں ان کے لیے کوئی ادب کا جملہ نہیں ہے, نہ سینے کے اندر کوئی نرمی ہے الحمدللہ. ہاں دلائل جو میں دے رہا ہوں وہ آپ کا کام ہے. دلائل جو میں دے رہا ہوں وہ آپ کا کام ہے. آپ کے مطلب کی چیز آپ کو مل رہی ہے, آپ وہ لیجئے, میرے مطلب کو میرے طرف لینے دیجیے. سمجھ رہے بات ابھی آپ؟ تو اگر یہ میرے جانے کے بعد آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے سخت بول دیا تھا, یہ بول دیا تھا, تو میں نے کہا تم اپنی مسجدوں میں جو غوث اعظم کے خلاف بھونکتے ہو وہ نہیں بولتا تم. توجہ سے سنو, ایسی محفلیں ہوتی نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں علماء اور مساجد میں لوگوں کو ایسے پر تقریر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ائمہ اور ہمارے علماء ہر جگہ پر اس موضوع پر تقریر کریں تو یہ ہمارے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اور رفع الیدین پر تسلی رکھیے, میں اسی موضوع کے لیے آیا ہوں. لیکن پہلے تقلید کا مسئلہ آپ کے سامنے مختصر طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں, پھر اس موضوع کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا. بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ میرے مسلمانوں سماعت کریں, اور اس میں حق کیا ہے انہی کی کتابوں سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. توجہ میری طرف رکھیے گا. اب آپ سنیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس وہ لوگ گئے تھے اور سوال پوچھا تھا نا کہ ایک عورت ہے وہ حائضہ ہو گئی ہے, طواف زیارت کر رہی ہے, اب اس کو گھر جانا ہے, اس کو گھر جانا ہے, قافلہ جا رہا ہے, تو طواف ودا کرے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ضرورت نہیں ہے, وہ جا سکتی ہے. وہ لوگ اٹھے اور حضرت زید بن ثابت کے پاس آئے, اور حضرت زید بن ثابت سے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھیے. کہا ایک عورت حج کے لیے آئی تھی, طواف زیارت کر لیا, اسے حیض آ گیا ہے, اب اپنے گھر جانا چاہتی ہے, طواف رخصت کرے گی؟ آپ نے فرمایا کرے گی. حضرت زید بن ثابت نے کیا کہا؟ سن رہے ہیں آپ, دونوں صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں یہ امام شافعی ایک بات کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ ایک بات کرتے ہیں, اس لیے ہم نہیں مانتے. میں نے کہا یہاں بھی دو رائے آ گئی ہیں, بسم اللہ کرو, پھر صحابہ کا انکار کر کے شیعہ بن جاؤ جلدی سے. تو آؤ یہاں پر العیاذ باللہ نقل کفر نباشت. اب یہاں پر آپ دیکھیے میرے دوستو, توجہ ہے آپ کی. اب ایک کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے طواف کی. زید بن ثابت کہتے ہیں جی ضرورت ہے,
جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے 2-3 ساتھی آئے تھے نا مکے کے، ان کو مدینے والے کہنے لگے بھائی جاؤ جاؤ، ہم مدینے والے، ہم تمہارے مفتی کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے. یہ بخاری میں، ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے، زید بن ثابت کے فتوے پر عمل کریں گے. تو دیکھا نا آپ نے کہ مدینے والے حضرت زید کی تقلید کرتے تھے اور مکہ والے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تقلید کرتے تھے. اس لیے دلیل آنے کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم اپنی حضرت زید کی بات مانیں گے. تو یہ تقلید نہیں تو اور کیا ہے؟ تو صحابہ کے دور میں تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں. اور غلطی پر دونوں صحابی نہیں ہیں، دونوں مجتہد ہیں، دونوں بولے. اور یہ مجتہدوں میں جو اختلاف ہوتا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. پہلا اجتہاد اس لیے ہوتا ہے، اختلاف یوں ہوتا ہے کہ ایک تک دلیل پہنچی ہے، دوسرے تک نہیں پہنچی. ایک تک دلیل بولے پہنچی ہے، بڑے بنیادی اصول بتا رہا ہوں، کہیں اور نہیں ملیں گے آپ کو. ایک تک دلیل پہنچی ہے، دوسرے تک نہیں پہنچی. وہ کہنے لگے پھر یہ مجتہد کیسے ہو گئے جنہیں ساری حدیث نہیں آتی؟ اور میں نے کہا وہ تو تم گپ مارتے ہو، حدیث اپنے آپ کو بولتے ہو. یہ تو صحابہ کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک صحابی کو بھی ساری حدیث یاد ہونا ضروری نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تانا دیتے ہیں کہ اگر امام اعظم تک حدیث نہیں پہنچی تو اس کا مطلب انہیں حدیث نہیں آتی تھی. میں نے کہا وہ بات سنو، یہ تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے کہ ایک محدث یا ایک امام تک ساری حدیثیں پہنچی ہو. میں کہتا ہوں خلفائے راشدین جو حضور کے قریب بیٹھنے والے ہیں، انہیں بھی حضور کی ساری حدیثیں نہیں پہنچی. دلیل دوس پر اسی بخاری شریف سے اگر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ اشعری گئے حضرت فاروق اعظم کے پاس. کہاں گئے؟ حضرت فاروق اعظم کے پاس. حضرت فاروق اعظم اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے 3 دفعہ سلام کیا، السلام علیکم. حضرت عمر نے نہیں دیکھا، ان کو توجہ نہیں کی. انہوں نے پھر کہا السلام علیکم.